بات ہے کہ کافر اور مشرک ہم سب کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ کوئی بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، دیوبندی اہل حدیث کو، اہل حدیث شیعہ کو، لیکن کافر ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے جو میک اپ کیا ہوا ہے نا اس کے اوپر سے میں گرم تولیہ پھیرتا ہوں۔ اگر آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں تو کوئی ایک بریلوی ریناؤنڈ عالم جس کو سارے بریلوی کہیں کہ اس کا فتویٰ ہم مانتے ہیں، وہ مجھے ایک سٹامپ پیپر کے اوپر لکھ دے کہ دیوبندی ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہی ہوا ہے۔ تو آپ کو ایک بریلوی ریناؤنڈ عالم جس کو بریلوی قبول بھی کرے، ابھی دیسی بریلوی نہیں، ٹپیکل جس کو سارے اون کریں، نہیں ملے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہہ تو نہیں رہے نان مسلم لیکن مان رہے ہیں، کیونکہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے جب شفاعت میرے لیے مقرر کرے گا تو میں اسے جہنم سے نکال لوں گا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث بطاقہ ہے، کاغذ کے پرزے والی حدیث، کہ صرف کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، ایک طرف 99 دفاتر گناہوں کے رکھے جائیں گے، دوسری طرف ایک پرچی، تو انسان سوچے گا کہ یہ پرچی کس طرح اس پہ بھاری ہو سکتی ہے، تو وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ تو حدیث بطاقہ ہی فٹ کر دیں کسی دوسرے فرقے والے کو، جو بندی کہہ دیں ہاں جی بریلویوں کے اوپر فٹ ہو جائے گی، اہل حدیث کہہ دیں، یا یہ شیعہ کے بارے میں کہہ دیں، یا شیعہ ان کے بارے میں کہہ دیں، تو آپ دیکھیں ان کے لیے ان کو ہاتھ پاؤں پڑ دیں۔ لیکن آج غیر مسلم ہمیں یہی سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے طالبان کے اندر کافی ماڈریشن آئی ہے، وہ باقی مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں کو ایگزسٹنس کا۔ باقی جب انٹریکشن بڑھے گا تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اور میں تو بلکہ آج سوچ رہا تھا کہ جو امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں بشارتیں ہیں کہ ان کے جو سپورٹر لوگ ہیں وہ اسی خراسان کے علاقے سے ہی جائیں گے۔ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں خراسان میں ایران، افغانستان اور پاکستان کی جو ناردرن ایریا کی جو یہ بیلٹ پوری یہ خراسان کے اندر آتی ہے۔ تو یہ بھی ڈن ہے کہ امام مہدی کا کوئی فرقہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ سنیوں میں آگے شیعہ نے نہیں ماننا، شیعوں میں آگے سنیوں نے نہیں ماننا، اور سنیوں کے اندر بھی آگے 3 فرقے تو بڑے بڑے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں، اور اگر آف شوٹس میں آئے تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، جو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، جنہوں نے کعبے میں 4 مسلے رکھے 300 سال تک سلطنت عثمانیہ میں، انہوں نے امام مہدی کو کس مسئلے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے؟ حنفی پہ، شافعی پہ، مالکی پہ، حنبلی پہ۔ تو امید ہے کہ امام مہدی سے پہلے ساروں کا پتہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی کافی سارے صفائی ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، تو امید ہے کہ مزید بہتری آئے گی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اسے قبول نہ کریں، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ نبی الاسلام کو مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اور مشرک اس کا برا مان جائے۔ تو وہ دین تو غالب ہونا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پہ ایک شخص نہ پیدا ہو جائے، محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو امام مہدی کی بشارتیں موجود ہیں، اس سے پہلے یہ سارے کنفلکٹ ختم ہوں گے، امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں اس کے لیے کوئی ٹائم فریم آپ کو نہیں دوں گا۔ آج کئی سپیکر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کو تاریخیں اور سن اور پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کو پتہ ہے وہ وقت کب آئے گا، کوئی اس طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتا، اندازے ہی ہو سکتے ہیں جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے۔ ورنہ آپ پرانے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں تو وہ 1000 سال کے بعد قیامت بنائے بیٹھے تھے اس امت کی، لیکن اللہ کے فضل سے آج 1441 ہجری ہے، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم میں آج کل کے بزرگوں سے کہوں گا کہ اتنی اخلاقی جرت کے ہیں کہ اپنے پرانے بزرگوں کو کم از کم یہ ڈکلیئر کر دیں۔ میں نہیں کہتا ان کے جھوٹا کہیں،
لیکن کم از کم یہ ضرور ڈکلیئر کریں کہ ان سے مسئلے مس ہینڈل ہوئے ہیں، اور اس ڈکلیریشن کے بعد آپ اس قسم کی کوئی لوچ نہ تلیں کہ آپ پریڈکشن کرنی شروع کر دیں، فلاں چیز ہوگی، فلاں ہوگی، یوں ہوگی، یوں ہوگی، اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اے نبی فرما دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے